السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، شرح سزور الذہب کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں فعل ماضی کی علامت کے تعلق سے بات ہوگی۔ مؤلف نے فعل کی اقسام بیان کرنے کے بعد علامت ماضی کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ علامت ماضی کے تعلق سے ایک علامت یہاں مؤلف نے بیان کی، اور وہ ہے تائے تانیث ساکنہ کا قبول کرنا۔ یعنی ماضی کی علامت یہ ہے کہ وہ تائے تانیث ساکنہ کو قبول کرتا ہے، اس پر تائے تانیث ساکنہ آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں قعادت ہے، یا اسی طرح سے قامت ہے، تو یہ تائے تانیث ساکنہ ہے، یہ تائے تانیث ساکنہ ہے۔ اور یہ تائے تانیث ساکنہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ فعل ماضی ہے۔ فعل مضارع کے ساتھ تائے تانیث ساکنہ نہیں آ سکتی ہے، یا اسی طرح سے فعل امر کے ساتھ تائے تانیث ساکنہ نہیں آ سکتی ہے، اور اسی طرح سے اسم کے ساتھ بھی تائے تانیث ساکنہ نہیں آتی ہے۔ اگر کہیں تائے تانیث ساکنہ یعنی اس طرح سے یہ تا آ رہی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ فعل ماضی ہے۔ آئی بات میں؟ اور پھر یہاں مؤلف نے ایک شعر بھی اپنی بات کی تائید میں پیش کیا ہے، اور وہ ہے علمت فحیت ثم قامت۔ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ جتنی بھی ہیں یہاں سب تائے تانیث ساکنہ ہیں۔ علمت فحیت ثم قامت فودعت فلما تولت کادت النفس تضحک۔ شاعر اپنی معشوقہ کے بارے میں کہتا ہے علمت، علمہ کا مطلب ہوتا ہے آنا، علمت وہ آئی، فحیت اس نے سلام کیا، حیہ تحیہ سے، فحیت اس نے سلام کیا، ثم قامت پھر وہ کھڑی ہوئی، اٹھی، فودعت پس اس نے الوداع کہا، فلما تولت پس وہ واپس گئی، تولت واپس ہونا، واپس گئی، کادت النفس تضحک قریب تھا کہ جان تضحک نکل جائے۔ ضحک یضحک باب فتحہ سے آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، ٹھیک ہے۔ فلما تولت کادت النفس تضحک، پس جب وہ واپس ہوئی تو قریب تھا کہ جان نکل جائے۔ تو یہ معشوقہ کے بارے میں شاعر نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہاں محل شاہد علمت میں تا ہے، فحیت کی تا ہے، یا قامت کی تا ہے، یا فودعت کی تا ہے، اور تولت اور کادت کی تا ہے۔ یہ تائے تانیث ساکنہ جو ان افعال کے اندر آئی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے اور دلیل ہے کہ یہ سارے کے سارے فعل ماضی ہیں، یہ سارے کے سارے افعال ماضی ہیں۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے اسی علامت کی ذریعے سے ہم اور بھی کئی افعال ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہیں۔ اور وہ افعال کون سے ہیں؟ جیسے لیسا ہے، عصا ہے، تو یہ عصا یا لیسا یہ بھی فعل ماضی ہیں۔ اسی علامت کی وجہ سے ہم نے یہ جانا ہے، کیونکہ عربی زبان میں عصت استعمال ہوتا ہے۔ ابھی مثال آ رہی ہے مؤلف نے جو لکھا ہے، اور اسی طرح سے لیست بھی استعمال ہوتا ہے، لیست اور اسد۔ آئی بات میں؟ تو اسد یا اسی طرح سے لیست
یہ استعمال ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ یہ فعل ماضی ہے۔ اگر یہ فعل ماضی نہیں ہوتا تو یہ تائے تانیث ساکنہ اس میں نہ آتی، ہرگز اس کے ساتھ تائے تانیث ساکنہ استعمال نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے نعمہ اور بعثہ۔ یہ دو کلمے ہیں، نعمہ اور بعثہ، یہ دو کلمے بھی فعل ماضی ہیں، جو بظاہر فعل ماضی نہیں لگ رہے ہیں لیکن یہ بھی فعل ماضی ہیں۔ آئی بات میں؟ کیونکہ ان کا استعمال بھی عربی زبان میں نعمت یا بعثت یا نعمت کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور یہاں بھی تائے تانیث ساکنہ آئی ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ تائے تانیث ساکنہ یہاں بھی آئی ہے، لہذا نعمہ یا بعثہ یہ بھی فعل ماضی ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے ان چاروں کلمات کے تعلق سے اختلاف کیا ہے۔ عصا یا لیسا کو بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ حرف ہیں، اور اسی طرح سے نعمہ یا بعثہ سے متعلق بھی اختلاف کیا ہے کہ یہ فعل ہیں یا اسم ہیں۔ تو یہ اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن تائے تانیث ساکنہ کا ان کلمات کو قبول کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل ماضی ہیں، اور اس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ مؤلف نے ابھی کچھ مثالیں بھی یہاں دی ہیں، وہ مثالیں انشاءاللہ العزیز ابھی آتی۔ تو یہ تائے تانیث ساکنہ کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل ماضی ہیں، اور فعل ماضی کی یہ علامت ہم نے جانی کہ فعل ماضی کی علامت یہ ہے کہ وہ تائے تانیث ساکنہ کو قبول کرتا ہو۔ تائے تانیث ساکنہ جو مؤلف نے کہا ہے، علامت ماضی کے اندر تائے تانیث ساکنہ کو ذکر کیا ہے، تو یہ اصل میں ساکنہ کہہ کر احتراز ہے تائے متحرکہ سے، کیونکہ تائے متحرکہ بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تائے تانیث متحرکہ، تائے تانیث ساکنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا، جیسے یہ تولت، قعدت یا علمت، فحیت یا قامت اور فودعت وغیرہ میں ہے۔ لیکن ایک تائے تانیث متحرکہ ہوتی ہے، حرکت جس پر ہوتی ہے، وہ اسم کی علامت ہے، جیسے قائمتن، یہ علامت ہے، یہ تائے تانیث متحرکہ ہے، قائمتن۔ ٹھیک ہے، اور یہ قائمتن یہ اسم کی علامتوں میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسم کی علامت۔ تو تائے تانیث ساکنہ جو کہا گیا، ساکنہ یہ احتراز ہے، یاد رہے، تائے تانیث ساکنہ یہ احتراز ہے تائے متحرکہ سے، کیونکہ تائے متحرکہ یہ اسم کی علامتوں میں سے ہے، یہ اسم کی علامتوں میں سے۔ تو آج کے درس میں ہم نے یہ جانا فعل ماضی کی علامت تائے تانیث ساکنہ کا آخر میں آنا ہے، اور اگر کسی فعل کے اندر تائے تانیث ساکنہ آ رہی ہے یا آ سکتی ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فعل ماضی ہے، اور یہ ایک ایسی علامت ہے جس کے ذریعے سے ہمیں عصا، لیسا، نعمہ اور بعثہ کے فعل ماضی ہونے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں عربی لوگ عصا یا اسی طرح سے لیسا اور نعمہ اور بعثہ کے ساتھ تائے تانیث ساکنہ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں کچھ مثالیں بھی یہاں مؤلف نے دی ہیں، آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں مؤلف وَأَقُولُ، اور اب میں کہتا ہوں، انواع الفعل ثلاثۃ، فعل کی تین قسمیں ہیں، ماضٍ و امر و مضارع، ایک ماضی ہے، دوسرا امر ہے اور تیسرا مضارع ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا عَلَامَةٌ تَدُلُّ عَلَيْهِ، اور ان میں سے ہر ایک کی علامت ہے جو علامت دلالت کرتی ہے اس پر۔ ٹھیک ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی علامت ہے تدل علیہ، جو اس پر دلالت کرتی ہیں، یعنی فعل پر۔
فعل ماضی پر یا فعل امر پر یا فعل مضارع پر، یعنی فعل ماضی کی علامت ہے جو فعل ماضی پر دلالت کرتی ہے، فعل مضارع کی علامت ہے جو فعل مضارع پر دلالت کرتی ہے، فعل امر کی علامت ہے جو فعل امر پر دلالت کرتی ہے۔ اب یہاں ہر ایک کی علامت کا ذکر کرتے ہوئے مؤلف کہتے ہیں فعلامۃ الماضی تاء التانیث الساکنۃ، ماضی کی علامت تائے تانیث ساکنہ ہے۔ تاء التانیث یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر کے موصوف ہوگا اور الساکنہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے الساکنۃ مرفوع پڑھا جائے گا اسے۔ تو علامت الماضی، ماضی کی علامت تائے تانیث ساکنہ ہے، کا قامت، جیسے قامت وہ ایک عورت کھڑی ہوئی، ہم نے یہاں اوپر لکھا ہے، وقعدت اور وہ بیٹھی، ومنہ قول الشاعر اور اسی سے شاعر کا قول ہے، یعنی یہاں شاعر کا قول مؤلف نے پیش کیا ہے۔ بنی کعب بن الحارث کا ایک شاعر ہے جس کا نام جعفر بن اولیہ، تو یہ ایک شاعر ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں یا اس کا یہ شعر ہے، اس کا یہ شعر ہے، کہتا ہے علمت فحیت ثم قامت فودعت فلما تولت کادت النفس تضحک۔ تو یہاں علمت ہے، فحیت ہے یا قامت ہے، فودعت ہے، تولت ہے یا کادت، یہ سارے افعال فعل ماضی ہیں، کیونکہ یہاں ہر ایک میں تائے تانیث ساکنہ آئی ہوئی ہے۔ ترجمہ اس سے پہلے کر دیا ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ آگے مؤلف کہتے ہیں وَبِذَلِكَ اسْتُدِلَّ عَلَىٰ أَنَّ عَسَىٰ وَلَيْسَ لَيْسَ حرفین کما قال ابن السراج، اور اسی کے ذریعے سے، یعنی اسی علامت کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے اس بات پر کہ عصا اور لیسا حرفین دونوں حرف نہیں ہیں، یعنی تائے تانیث ساکنہ جو آخر میں آ رہی ہے، تو آخر میں اس کے آنے کی وجہ سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ عصا اور لیسا یہ دونوں حرف نہیں ہیں۔ کما قال ابن السراج وثعلب فی عصا، جیسا کہ ابن سراج اور ثعلب نے، یہ دو لغوی ہیں مشہور، ان دونوں نے عصا کے بارے میں کہا ہے، یعنی یہ لوگ ابن سراج یا اسی طرح سے ثعلب یہ عصا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حرف ہیں۔ وَكَمَا قَالَ الْفَارْسِي فِي لیسا، اور اسی طرح سے فارسی نے، یہ بھی ایک مشہور لغوی کی جانب اشارہ ہے، ان کا لقب ایک طرح سے ذکر کیا کہ لیسا کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، یعنی لیسا کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، اور ان کی بات یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ دونوں تائے تانیث ساکنہ کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وعلا، اور استدلال اس بات پر بھی کیا گیا ہے کہ ان نعما لیست اسمن کما یقول الفراء ومن وافقہ، اس بات پر بھی استدلال کیا گیا ہے کہ نعما اسم نہیں ہے، جیسا کہ فرا اور ان کے موافقین کہتے ہیں۔ من وافقہ، جنہوں نے ان سے موافقت کی ہے، یعنی ان کے موافقین کہتے ہیں۔ بل ہی افعال ماضیہ، بلکہ یہ سارے کے سارے، یعنی عصا ہو، لیسا ہو یا نعمہ ہو، یہ سارے کے سارے افعال ماضیہ ہیں، فعل ماضی ہیں یہ۔ لاتصال التاء المذکورۃ بہا، ان سے تائے مذکورہ کے متصل ہونے کی وجہ سے، ملنے کی وجہ سے، یعنی تائے تانیث ساکنہ کے ان سے ملنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے افعال ماضیہ ہیں، فعل ماضی ہیں۔ وذالک کقولک، اور اس کی مثالوں میں سے تمہارا کہنا ہے لیست ہند ظالمۃ فعصت ان تفلح، فعصت ان تفلح۔ تو یہاں لیست یہ مثال میں کہا گیا کہ ہند ظالم نہیں ہے، لیست ہند ظالمۃ، ہند ظالم نہیں ہے، فعصت ان تفلح، امید ہے کہ وہ کامیاب ہوگی، امید ہے کہ وہ کامیاب ہوگی۔ تو یہاں لیست میں تا کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے، لیست تا کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تائے تانیث ساکنہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے اسد بھی تائے تانیث ساکنہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔
اور اسی طرح سے کہتے ہیں وقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ من توضع یوم الجمعۃ فبہا ونعمت، کہ جس شخص نے جمعہ کے دن وضو کیا، فبہا ونعمت، کتنا عمدہ اور بہتر۔ تو نعمت یہاں تائے تانی ساکنہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نعمت یا نعمہ یہ فعل ماضی ہے، یہ اسم نہیں ہے۔ آئی بات میں، جیسا کہ فرہ یا ان کے موافقین کہتے ہیں۔ اسی طرح سے مؤلف کہتے ہیں وقول الشاعر، شاعر کا کہنا ہے، ایک شعر بھی یہاں اس کی مثالوں میں بیان کیا، نعمت جزاء المتقین الجنہ، جنت متقیوں کا کتنا بہتر بدلہ ہے، جنت متقیوں کا کتنا بہتر بدلہ ہے۔ دار الامانی والمنى والمنہ، دار الامانی والمنى والمنہ، جو آرزوؤں، تمناؤں اور عنایات کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ تو دار الامانی، امانی آرزو، منہ یہ بھی آرزو ہی کے معنی میں آتا ہے، اور منہ احسانات، عنایات وغیرہ۔ تو جو جنت متقیوں کا کتنا بہتر بدلہ ہے، جو آرزوؤں، تمناؤں اور مہربانیوں کا گھر ہے، یعنی وہاں ساری چیزیں انہیں دی جائیں گی جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ آئی بات میں؟ تو محل شاہد اس شعر کے اندر نعمت ہے، یہاں شاعر نے نعمت استعمال کیا ہے، یعنی تائے تانیث ساکنہ کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ آئی بات میں؟ جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل ماضی ہے اور اسم نہیں ہے۔ آگے مؤلف کہتے ہیں آخری بات کے طور پر وَاحْتَرَزْتُ بِالسَّاكِنَةِ عَنِ الْمُتَحَرِّكَةِ، یعنی تائے تانیث ساکنہ جو کہا تو ساکنہ سے احتراز ہے متحرکہ کا، یعنی یہاں متحرکہ کو گویا کہ ساکنہ کہہ کر الگ کیا ہے۔ فَإِنَّهَا خَاصَّةٌ بِالْأَسْمَاءِ، کیونکہ یہ اسما کے ساتھ خاص ہے، یعنی متحرکہ جو ہے یہ اسما کے ساتھ خاص ہے، كَقَائِمَةٍ وَقَائِدَةٍ، جیسے قائمہ اور قاعدہ، ہم نے مثال اوپر دے رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کا درس تھا، اور اس کے اندر ہم نے یہ جانا کہ فعل ماضی کی علامت ہے تائے تانیث ساکنہ کا اس کے آخر میں آنا، اور اسی سے ہم نے عسا، لیسا، نیما اور بیسا وغیرہ کے بارے میں جانا کہ یہ فعل ماضی ہیں، افعال ماضیہ میں سے یہ ہیں، کیونکہ ان کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ آتی ہے۔ آئی بات میں؟ اور تائے تانیث ساکنہ جو مؤلف نے کہا ہے یہ ایک طرح سے احتراز ہے تائے تانیث متحرکہ سے، کیونکہ تائے تانیث متحرکہ یہ اسم کی علامتوں میں سے ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔